اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے اور ہماری بحث جو تھی وہ تعلیلات میں ہے، اور تعلیلات میں پچھلا جو ہمارا مباحثہ ہوا تھا وہ لفیف کے بارے میں ہے۔ لفیف ہم نے پڑھا تھا پیچھے تقریباً تیسرے چوتھے مباحثے میں کتاب کی ابتدا میں۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ ہر اسم اور فعل جس میں دو حرف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں۔ اور یہ بھی وہاں پہ پڑھا تھا کہ لفیف کی پھر دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون، لفیف مفروق۔ مقرون قارنہ سے ہے یعنی ملا ہوا ہونا۔ لفیف مقرون یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس کے اندر دو حرف علت ہوں اور وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک حرف علت مثال کے طور پر عین کلمہ کی جگہ پر ہے اور ایک حرف علت جو ہے وہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے۔ جس طرح مثال دی تھی انہوں نے تیّن و طوا کی۔ لفیف مفروق یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس کے اندر دو حرف علت ہوں اور وہ آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، یعنی ایک حرف علت جو ہے وہ فا کی جگہ پر ہے اور ایک حرف علت جو ہے وہ لام کی جگہ پر ہے۔ لفیف مفروق پچھلے مباحثے میں پڑھ چکے تھے کہ لفیف مفروق جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب کے وزن پر آتا ہے، فعل، یفعل، فاعل، یفعل، فاعل، یفعل، یعنی بالترتیب جو ثلاثی مجرد کے باب ہیں وہ پہلا باب زانی ضربہ یضرب والے وزن پر آتا ہے، عالمہ یعلم والے وزن پر آتا ہے، اور حاسبہ یحسب جو 5واں باب ہے اس کے وزن پر آتا ہے۔ اور آج جو ہمارا مباحثہ ہے وہ ہے لفیف مقرون کے بارے میں۔ آج لفیف یعنی ہر وہ اسم اور فعل جس میں دو حرف علت ہوں اور وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ لفیف مقرون جو ہے وہ 2 ابواب پر آتا ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ اس کا فعل یفعل کے وزن پر ہے، اور دوسرا جو وزن ہے یہ فاعل یفعل یعنی عالم یعلم کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی لفیف مقرون ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 2 کے وزن پر آتا ہے۔ پہلا ضربہ یضرب کے وزن پر، دوسرا عالم یعلم کے وزن پر، اور لفیف مفروق جو تھا وہ 3 ابواب کے وزن پر آتا ہے، وہ گزارش ہو گئی۔ پہلا باب جو ہے فاعل یفعل، جو ترتیب میں موجود ہے کتاب میں، فاعل یفعل کیا ہے؟ التئی، ٹھیک ہے نا، تاویہ یت و یو، اصل میں یہ بنے گا تاویہ یت و یو، جس کو توا یتوی کے نام پر پڑھا جاتا ہے، توا یتوی۔ اور یہ توا یتوی جو باب ہے، یہ تئی اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، عبور کرنا، جس سے عام طور پر یہ کہا گیا تھا طی الارض۔ طی الارض کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے طی الارض، وہ بندہ کہ جو زمین کو کے راستے کو عبور کر کے کسی دوسری جگہ پر کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسی اس کے پاس قوت ربانی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ادھر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ نبی یا امام علیہ الصلوۃ والسلام، یا ممکن ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد جو ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس کے پاس یہ قوت ہو اور وہ طی الارض ہو، یعنی اس کو زمین کا سفر طے کرنے میں زیادہ وہ وقت نہ لگتا ہو۔ بہرحال ہماری بات کیا ہے کہ یہاں جو ہے لفیف مقرون ہے، تاوا، تو، واو، یا۔ واو اور یا یہ دونوں حرف علت ہیں اور دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ملے ہوئے ہیں۔ یت و یو، یت
यतवयो, ठीक है ना, यअलमो के वजन पर है। वो कहते हैं कि असल में तावया है, तावया यतवयो, ठीक है। ये है तवा, इसका वो कहते हैं कि माजी मालूम जो है वो है तावया, तावया, तवू, तवत, तावयता, तवैना, तवैता, तवैतुमा, तवैतुम, तवैते, तवैतुमा, तवैतुन्ना, तवैतो, तवैना, और राज़िया के वज़न पर है। दूसरा बाब जो इसका है वो है फ़अला यफ़इलो, ज़रबा यज़रिबो, शवा यशवियो, शवा यशवी, शवा यशवी। ये शवा यशवी यानी बरियान करदन, बरियान करदन यानी किसी चीज़ को भूनना। शवी आमतौर पर जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शवी, यानी वो मुर्गी या वो मछली वग़ैरह जिनको किसी लोहे की वो स्प्रिंग वाली बनी होती है, लोहे की चीज़ें जाली नुमा, उनके अंदर रख कर जो है आग के ऊपर टांग दिया जाता है, तो उसको जब वो पक जाती है आग के ऊपर तो उसको शवी कहते हैं। मशवी हो गई है यानी पक गई है। शवी यानी किसी चीज़ का भुना हुआ होना, उसको क्या कहते हैं, शवी कहते हैं। ये क्या है, शवा यशवी, शावा या यशवे यो, ठीक है। ये दो बाब जो हैं ये हैं लफीफ़े मकरून के, इनके वो तर्जमा करते हैं। फिर हमारी बात जो है वो महमूज़ में होगी। कहते हैं लफीफ़े मकरून, मकरून यानी मिला हुआ होना। ये याद करने के लिए आसान है, मफरूक फ़र्क से है। फ़र्क यानी दो हर्फ इल्लत के दरमियान हर्फ असली का फ़र्क आ गया है, एक पहले है फिर हर्फ असली है फिर हर्फ इल्लत है। मकरून यानी दो हर्फ इल्लत हैं इस्म के अंदर या फ़ेल के अंदर, वो क्या है, मिले हुए हैं। कहते हैं लफीफ़ मकरून आज दो बाब आमदे, लफीफ़ मकरून जो है वो दो बाब पर आता है, यानी लफीफ़ मकरून दो सुलासी मुजर्रद के जो हैं दो औज़ान पर इस्तेमाल होता है। अव्वल अज़बाब फ़ाइला यफ़अलो, ये पहला जो है फ़ाइला यफ़अलो, आलिमा यअलमो, तावया यतवयो, ठीक है। अत्तई ये उसका क्या है, मस्दर है। क्या, दरनूर दीदन, वो कहते हैं कि अबूर करना, ठीक है। जिया इसको दूसरे पढ़े दर नवर दीदन, अफन ये क्या है, दरनूर दर नवर दीदन यानी अबूर करना, ठीक है। तय करना, फासले को तय करना। माजी मालूम इसका, मालूम इसका क्या है, तावया, ये मैं गर्दान कर चुका हूँ। ताखिर चूँ राज़िया, वो कहते हैं ये तावया जिस तरह आप राज़िया की गर्दान करते हैं उसी तरह ये तावया की गर्दान है। राज़िया की गर्दान पिछले मुबासे में हो चुकी है। तावया, तावया, तवू, तवत, तावयता, तवैना, तवैता, तवैतुमा, तवैतुम, तवैते, तवैतुमा, तवैतुन्ना, तवैतो, तवैना। मुस्तक़बिल मालूम यतवा, ठीक है। यतवा आम तौर पे पढ़ा जाता है यतवा, असल में क्या है, या यतवा यो, ठीक है। यतवा यो, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, यतवा, ठीक है। या को जो है वो अलिफ में तब्दील कर दिया तो ये क्या हो गया, यतवा। यतवा, यतवयाने यतवूना, तत्वा, तत्वयाने यतवैना, तत्वा, तत्वयाने तत्वूना, तत्वीना, तत्वयाने तत्वैना, अतवा, नतवा, ये उसका फ़ेल मुज़ारे मालूम है। यर्ज़ा के वज़न पर है, जिस तरह के यर्ज़ा की गर्दान थी इसी तरह इसकी गर्दान है। मजहूल इसका क्या है, इसका वो कहते हैं कि तवा यतवा से मजहूल जो है वो है तोवया, 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 तोवू, तोवत, तोवयता, तोवैना, तोवैता, तोवैतुमा, तोवैतुम, तोवैते, तोवैतुमा, तोवैतुन्ना, तोवैतो, तोवैना। फ़ेल मुज़ारे मजहूल युतवा, युतवा, युतवयान, युतवौना, तुतवा, तुतवयान, युतवैना, तुतवा, तुतवयान, तुतवौना, तुतवैना, तुतवयान, तुतवैना, उतवा, नुतवा। अमर हाज़िर इसका क्या है, इतवा, इलम के वज़न पर है, इलम, इतवा, ठीक है। इतवा, इतवया, इतवौ, इतवै, इतवया, इतवैना, ये नून फ़ेल अमर है। इसका नून तकीद सकीला क्या बनेगा, इतवयन्ना, इतवयाने, इतवुन्ना, इतविन्ना, इतवयाने, इतवैनाने। खफीफ़ है इसका क्या बनेगा, इतवयन, इतवुन, इतविन, ये उसका क्या है, नून तकीद खफीफ़ है।
وہ کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ در اینجا بر آن قیاس است کہ در ارض گذشتے. وہ کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کی گردان اسی طرح ہے جس طرح باب راز یا یرزا میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں. نون تاکید ثقیلہ کی بھی میں نے گردان کر دیا اور نون تاکید خفیفہ کی بھی. اتوینا اتویان اتونا اتوینا اتویان اتوینان خفیف اتوین اتون اتوین. اسم فعل تاون تاویان تاوونا تاویتن تاویتان تاویاتن. اسم مفعول متویون متویان متویون متویتن متویتان متویاتن. برودن چون مرمیون، جس طرح کہ اس نے باب رما یرمی سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول تھا اس کا، وہاں مرمیون تھا، یہاں متویون ہے. مرمیون اصل میں کیا تھا؟ مرمیون یاد ہوگا، مرمیون وہاں پہ پڑھا تھا اس کی تعلیلات میں کہ مرمیون اصل میں مرمویون تھا، متویون اصل میں متویون تھا، مرمویون متویون تھا. کہتے ہیں کہ بے عین ہی جو تعلیل وہاں پر مرمیون میں ہم نے پڑھی تھی، مرمویون تھا تو مرمیون ہوا تھا، یہاں پر بھی متویون جو تھا اصل میں متویون تھا، تو اس لیے کیا کیا ہے ہم نے متویون پڑھا ہے. بے عین ہی وہی تعلیل یہاں پر متویون میں جاری ہوگی. دوم وہ کہتے ہیں کہ دوسرا باب جو ہے اس کا وہ ہے اسباب فاعل یفعل. ضرب یضرب کے وزن پر آتا ہے یہ کیا؟ الشیء، الشیء، شیء یعنی شوی یعنی بھونی ہوئی. کہتے ہیں کہ بریان کردن، بھوننا، کسی چیز کو بھوننا. ماضی معلوم اس کا کیا بنے گا؟ شوا، شوا یشوی، شوا یا یشویو اصل میں ہے. شوا شوا شویا شوو، شوت شویتا شوینا شویتا شویتما شویتم شویتے شویتما شویتنا شویتو شوینا. مستقبل معلوم یشوی یشویو، یشوی یشویان یشوون، تشوی تشویان یشوین، تشوی تشویان تشوون، تشوین تشویان تشوین، اشوی نشوی. چون یرما، وہ کہتے ہیں جس طرح یرم ہے اس کے وزن پر ہے. اور اس کا ماضی مجہول کیا ہے؟ ماضی مجہول اس کا ہے شویا شویا شوو شویت شوینا شویتا شویتما شویتم شویتے شویتما شویتنا شویتو شوینا. اور کہتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول کیا ہے؟ یشوا یشویان یشوون، توشوا توشویان یشوینا، توشوا توشویان توشوونا، توشوینا توشویان توشوینا، اوشوا نوشوا. اور اس کا کیا ہے؟ امر حاضر اشوے. امر حاضر اس کا کیا بنے گا؟ اس کا امر حاضر بنے گا اشوے، اشوے اشویا اشوے اشویا اشوو، اشوی اشویا اشوینا. یہ اس کا کیا ہے؟ فعل امر حاضر اشوے اشویا اشوو، اشوی اشویا اشوینا. اس کا نون تاکید ثقیلہ کیا بنے گا؟ اشوینا اشویان اشونا اشوینا اشویان اشوینان. خفیفہ اس کا کیا ہے؟ اشوین اشون اشوین. اسم فاعل اس کا کیا بنے گا؟ شاون شاویان شاوونا، شاویتن شاویتان شاویاتن. اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ اس میں مفعول مشویون مشویان مشویون مشویتن مشویتان مشویاتن. یہاں تک جو ہے ہماری بحث جو تھی آج وہ لفیف مقرون میں تھی. اگلی بحث جو ہے ہماری وہ ایک دو باب جو ہے وہ ان کا بھی مباحثہ کر لیتے ہیں. اگلی ہماری جو بحث ہے وہ ہے محموز کے بارے میں. کیا ہم نے کیا کہ ہفتہ اقسام کی کہ بھی کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی فعل ہو وہ ان 7 اقسام میں سے باہر نہیں ہے. کیا ان سے کہتے ہیں ہفتہ اقسام؟ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف، ناقص، محموز، اجواف. صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف، ناقص، محموز، اجواف. یہ 7 قسمیں ہیں. اس ہر وہ اسم ہر فعل ان 7 اقسام میں سے کسی نہ کسی قسم میں سے ہوگا، ان سے باہر نہیں ہے. محموز تعریف کی تھی وہاں پر
کہ ہر اسم یا فعل جس کے اندر حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں. حمزہ ہو، حمزہ سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز. وہ اسم کیا ہوگا؟ محموز ہوگا. وہ فعل کیا ہوگا؟ محموز ہوگا. اور کہتے ہیں کہ یہ محموز جو ہے، یہ محموز اس میں یہ جو ہے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 5 ابواب کے وزن پر آتا ہے. 5 وزن ہیں، باب جو ہیں ان کے وزن پر آتا ہے، ایک باب کے وزن پر نہیں آتا. 5 کون کون سے ہیں؟ یعنی 6 میں سے ایک نکال لیتے ہیں، باقی جو 5 وزن ہیں ان پر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ فاعلا یفعلو، حاسبا یحسبو. اس ایک باب کے وزن پر نہیں آتا، باقی 5 باب کے وزن پر آتا ہے. فعل پہلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا باب جو ہے وہ ہے فعلا یفعلو، امرا یامرو. یہ آسان ہے، یہ پہلا باب جو ہے یہ آسان ہے قدر باقی باب کی نسبت. دیکھتے ہیں اس کی تطبیق کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ محموز الفا صحیح اسباب. وہ کہتے ہیں کہ وہ محموز یعنی وہ اسم یا وہ فعل جسم جو محموز ہے، یعنی اس کے اندر حمزہ ہے، لیکن اس کا حمزہ کہاں ہے؟ محموز الفا، یعنی اس کے فا کلمہ کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف حمزہ ہے. اس لیے انہوں نے کیا ہے؟ شروع ہی محموز الفا سے کیا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ حرف حمزہ ہے. لہذا اس باب کو لیں جس کے پہلے حرف میں حمزہ ہے، پہلا حرف ہی عفن حمزہ ہے. کہتے ہیں محموز الفا صحیح اسباب. وہ کہتے ہیں محموز ہے، صحیح ہے، اور کس باب سے؟ اسباب فعلا یفعلو، باب فعلا یفعلو سے. الامر، امرا یامرو امرن، فرمودن، حکم دینا. کہتے ہیں ماضی معلوم اس کا کیا ہے؟ امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتے، امرتما، امرتن، امرتو، امرنا. یہ اس کا ماضی معلوم. تاخیر مستقبل معلوم، یامرو، یامران، یامرون، تامرو، تامران، یامرن، تامرو، تامران، تامرون، تامرین، تامران، تامرن، امرو، نامرو. کہتے ہیں چنا کہ در صحیح دانستہ شد، یعنی صحیح کی گردان میں ینصرو، ینصران، یامر، وہاں ینصر ہے، یہاں یامر ہے. بالکل وہ صحیح کے جو ثلاثی مجرد کے جو صحیح کے ابواب ہیں وہ کہتے ہیں آپ وہاں پر پڑھ چکے ہیں، بالکل بے عین ہی اس کے وزن پر یہ کیا ہے؟ اس کی گردان ہے، اور یہ کیا ہے؟ آسان ہے. ماضی مجہول کیا ہے؟ امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتے، امرتما، امرتن، امرتو، امرنا. مضارع مجہول یؤمر، یؤمر، ینصر کے وزن پر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. امر حاضر اس کا کیا ہے؟ امر، امرا، امرو، انصر، انصرا کے وزن پر. امر، امرا، امرو، امری، امرا، امرنا. نون تاکید خفیفہ اس کا ثقیلہ کیا؟ امرن، امران، امرن، امرن، امران، امرنان. خفیفہ امرن، امرن، امرن. کہتے ہیں کہ عمر اصل میں امر تھا، عمر امر تھا اصل میں، تاخیر اصل عمر عمر بعد. عمر کی اصل کیا تھا؟ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عمر ہے، یعنی 2 حمزے ہیں. کون کون سے 2 حمزے ہیں؟ ایک حمزہ جو ہے وہ خود محموز والا حمزہ ہے اس کا، اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ امر والا حمزہ ہے. ہمارے پاس یہ قاعدہ تھا نا کہ فعل امر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم حمزہ وصل کو لے آتے ہیں، تو 2 حمزے جمع ہو گئے، تو لہذا تأمر سے بنا ہے عمر. تو یہ کہتے ہیں کہ جب تا کو ہٹایا تھا تو اس کے بعد والا جو حمزہ تھا وہ حمزہ تو وہ ساکن تھا، لہذا حمزہ وصل لے آئے، اور حمزہ وصل کو ہم نے کیا دینا تھا؟ ہم نے حمزہ وصل کو ضمہ دینا تھا، کیونکہ ساکن کا بعد تأمر تھا، میم جو ہے وہ مضموم ہے، تو حمزہ وصل بھی مضموم لے آنا تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 2 حمزہ جمع ہو گئے. ایک حمزہ اس کا اصلی ہے جو محموز کی علامت ہے، ایک حمزہ اس کا وہ ہے جو امر بنانے کے لیے ہم لے آئے تھے اور وہ مضموم تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ امر. امر جو تھا فعل امر، امر امر جو ہے اصل میں یہ کیا تھا؟ امر تھا. کہتے ہیں 2 حمزے جمع شدہ بودن، 2 حمزے جو ہیں ایک ہی کلمہ میں جمع ہو گئے. اول مضموم، پہلا جو ہے وہ مضموم ہے،
اور اس کا جو ضمہ ہے وہ مناسبت والا ہے، کیونکہ حرف ساکن قاعدہ تھا ہمارے پاس کہ جب فعل امر بنایا جائے تو شروع سے جب تا حرف استقبال کو گرا دیں گے تو بعد والا ساکن ہوگا تو حمزہ کے محتاج ہوں گے، ساکن سے بعد والے کو دیکھیں گے، اگر وہ مضموم ہوا تو ہم حمزہ کو ضمہ دیں گے۔ تأمرو تھا، تا کو ہٹایا، حمزہ تھا ساکن تھا، مورو میم جو تھی وہ مضموم تھی، تو اس لیے ہم نے حمزہ کو جو ہے حمزہ جو وصل لے آئے تھے اس کو بھی ضمہ دیا، تو یہ عمر ہو گیا تھا۔ اول مضموم پہلا مضموم ہے، وساکن وثانی ساکن، اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ ساکن ہے، کہتے ہیں حمزہ ثانی منقلب بے واو شد۔ وہ کہتے ہیں اب اس کو واو میں تبدیل کیوں کیا ہے حمزہ ثانی کو؟ یا میں بھی تو تبدیل کر کے سکتے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ واو میں اس لیے تبدیل کیا کہ اس سے پہلے والا جو حمزہ ہے وہ حمزہ مضموم ہے، اور ضمہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہونا چاہیے وہ مثال کے طور پر واو ہونا چاہیے، اس کی مناسبت کی وجہ سے کیا کیا ہم نے یہاں اس کو واو میں تبدیل کر دیا حمزہ کو۔ کہتے ہیں حمزہ ثانی منقلب بے واو شد، حمزہ ثانی جو تھا وہ واو میں تبدیل ہو گیا تو یہ عمر ہو گیا۔ ہاں وہ کہتے ہیں بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے والا حرف جو ہے حمزہ سے پہلے والا حرف وہ ہو مکسور ہو تو پھر یہاں پر کیا کریں گے، حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر حمزہ اول مکسور باشد، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا حمزہ اولا جو ہے وہ مکسور ہوتا، ثانی منقلب بے یا شد، تو دوسرا جو حمزہ ہوتا وہ یا میں تبدیل ہو جاتا۔ چنانکہ آزارا یا زیرو، اب یا زیرو، اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی مثال دیتے ہیں، باب جو ہے آزارا یا زیرو، اس یا زیرو کا جو فعل امر ہے وہ کیا ہے، ایزر، اصل میں کیا تھا، ایزر، دو حمزے جمع ہو گئے اور پہلا حمزہ جو ہے ہم نے اس کو یا میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے والا حمزہ جو ہے جو پہلا حمزہ ہے وہ کیا ہے، ساکن ہے، تو یہ کیا ہو گیا، ای زیر، اصل میں کیا تھا، اے زیر۔ کہتے ہیں آزارا یا زیرو فعل یا فعل کے وزن پر ہے، امر حاضر ای زیر، اس کا امر حاضر ای زیر آیا ہے، اے زیر سے ای زیر، می آید کہ اصلش اے زیر بواد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اگر حمزہ سے پہلے کسرہ ہوتا تو ہم یا میں تبدیل کر دیتے، اگر حمزہ سے پہلے کیا ہے، ضمہ ہے، تو ہم نے حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیا۔ اگر حمزہ اول مفتوح باشد، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے والا حمزہ مفتوح ہو تو پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں دوم منقلب الف شد، تو دوسرے حمزہ کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے۔ تینوں کی مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ کہتے ہیں کہ دو حمزے جہاں پر جمع ہو گئے، اسی مثال میں پہلے میں آمرا یا امرو میں تأمرو تھا، تأمرو وہ کہتے ہیں کہ جب تا کو گرایا تو اس کے شروع میں حمزہ لیا، وہ مضموم تھا، دو حمزے جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو دوسرے حمزہ کو ہم نے واو میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا، عمر، عمر تھا عمر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا والا حرف جو ہے اگر وہ کیا ہو، مکسور ہو، حمزہ مکسور ہو، تو بعد والا جو حمزہ ہے اس کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جس طرح باب آزارا یا زیرو میں ایزر، ایزر تھا تو ایزر بنایا۔ اگر دوسرے حمزے سے پہلے والا حمزہ جو ہے وہ کیا ہو، مفتوح ہو، تو ہم دوسرے حمزہ کو کیا کریں گے، الف میں تبدیل کر دیں گے۔ الف میں کس میں طرح تبدیل کریں، جس طرح وہ کہتے ہیں آمنا، آمنا جو اصل میں ہے امانا تھا، امانا، امانا یؤمنو ایمانن، امانا یؤمنو ایمانن، ایمانن تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں کیا ہے، حمزہ کو یا میں ایمانن میں تبدیل کر دیا۔ یہاں امانا تھا، دو وہ کہتے ہیں کہ امانا دو حمزے تھے، تو دوسرے حمزے کو دوسرے الف حمزہ کو جو ہے پہلے والے حمزہ کیونکہ وہ مفتوح ہے اس کی مناسبت کے جیسے کیا ہے، الف میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا، آمنا۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر حمزہ اول مفتوح باشد، اگر پہلے والا حمزہ مفتوح ہو، دوم منقلب بے الف شد،
تو جو دوسرا ہوگا حمزہ ہوگا اس کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ الف میں تبدیل کر دیں گے. چنانکہ در آمنا کہ آسلش آمنا بواد، جس طرح کہتے ہیں کہ آمنا اصل میں کیا ہے؟ آمنا ہے. لہذا دو حمزے اکٹھے ہو گئے، دوسرے حمزے کو کیا ہے؟ الف میں تبدیل کر دیا پہلے حمزے کے مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. بات ہماری چل رہی ہے کس میں؟ باب فعل یفعل محموز، محموز الفا، کہ جس کے فا کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف وہ حمزہ ہے، یعنی محموز ہے. محموز العین صحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ محموز جہاں عین کی جگہ پر، عین کلمہ کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف حمزہ ہے. وہ کیا ہے؟ الزعر. الزعر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الزعر آواز کردن شیر در بیش، وہ شیر جو اپنی خاص جگہ ہوتی ہے اس کی، جہاں پر وہ جا کر بیٹھتا ہے اور وہ آوازیں نکالتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر شیر اپنے مخصوص جگہ پر، وہاں اس کا جو مخصوص مکان ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر، فارسی میں اس کو بیشے کہتے ہیں، اس میں جو بیٹھ کر وہ آواز نکالتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی رہتا ہے اور آوازیں نکالتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زعر. زعر کہتے ہیں زعرا یزعرو زعرن، ٹھیک ہے؟ زعرا زعرا یزعرو زعرن، منع یمنعو منعن کے وزن پر ہے. کہتے ہیں زعرا زعرا زعرو زعرت زعرتا زعرنا زعرتا زعرتما زعرتم زعرتے زعرتما، منع کے وزن پر ہے. زعرتما زعرتن زعرتو زعرنا. یزعرو یمنعو، یزعرو یزعران یزعرون، تزعرو تزعران یزعرن، تزعرو تزعران تزعرون تزعرین تزعران تزعرن، یعنی بالکل بھی عین ہی معنی کے وزن پر اس کو کریں. زعرن منعن کے وزن پر ہے. وزعرا یزعرو زعرن، نہ عفن، یہ ہو گیا اس وزن پر. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ محموز العین، وہ محموز جہاں عین کلمہ کی جگہ پر کیا ہے؟ حمزہ ہے، وہ ایک اور وزن پر بھی آتا ہے. وہ کون سا وزن ہے؟ وہ ہے زائرا یزعرو زئرن، عالما یعلمو علمن. وہ کہتے ہیں زائرا یزعرو زئرن. زئرن جب پڑھیں گے تو یہ کس وزن پر آ جائے گا؟ عالما یعلمو علمن کے وزن پر آ جائے گا. ایک اور باب جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں محموز اللام، وہ محموز، وہ باب جس باب میں حمزہ ہوتا ہے لیکن وہ حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر ہوتا ہے، حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے. وہ کون سا ہے؟ صحیح اسباب کس باب سے ہے؟ فعل یفعلو، مانع یمنع کے وزن پر ہے. الہنا گوارا شدن طعام، وہ کہتے ہیں کہ طعام کھانے کی چیزوں کو صاف کرنا، ٹھیک ہے؟ گوارا شدن، آب گوارا شد یعنی پانی کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا. تو یعنی صاف کرنا. گوارا شدن طعام، طعام کو صاف کرنا، کھانے کی چیزوں کو صاف کرنا. یہ کیا ہے؟ ہنآ، فعل کے وزن پر یفعلو، ہنآ یہنؤ ہنأن، مانع یمنع منعن کے وزن پر ہے. اور یہاں پر جو ہے محموز جو ہے حمزہ کہاں پر ہے؟ ہنآ، لام کی جگہ پر ہے. یہنؤ ہنأن، وہنآ یہنؤ. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر حرف حمزہ لام کی جگہ پر ہو وہ فعل یفعل منع یمنع کے وزن پر بھی آتا ہے، اور اسی طرح وہ فاعل یفعل کے وزن پر بھی آتا ہے. وہ وہ فاعل یفعل کے وزن پر بھی آتا ہے، یعنی ضرب یضرب وزن کے پر بھی آتا ہے. ہنآ یہنؤ ہنأن. فرق صرف کیا ہے؟ وہاں پر ہے ہنآ یہنؤ ہنأن، یہاں ہے ہنآ یہنؤ ہنأن. فہو ہانع وہنآ یہنؤ ہنأن فذاک مہنوع. یہ سارا باب جو ہے مثلا ضرب یضرب ضربن کے وزن پر جو آتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک اور بھی باب ہے کہ جو باب محموز ہے اور وہ عین کلمہ میں حمزہ ہے، اور وہ حمزہ بھی جب عین کلمہ میں ہے تو اس کا وزن کیا ہے؟ وہ وزن اس کا ہے فعل یفعلو، یعنی ضرب یضرب کے وزن پر ہے. وہ کیا ہے؟ الوعد.
وعدا یعدو وعدن الوعد، الوعد جو ہے وہ کہتے ہیں زندہ وہ کیا ہے، زندے درگور کردن، یعنی پرانے زمانے میں جو رسم تھی، یعنی ایک انسان زندہ ہے، بچہ زندہ ہے، بچی زندہ ہے، یعنی کوئی چیز بھی ہے وہ زندہ ہے، اس کو گڑھا کھود کر اس کے اندر رکھ کے اس کو یا اس کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعد، وعد، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وعدا یعدو، وعدا یعدو اصل میں یعدو اصل میں یوعدو تھا، وعدا یعدو یعنی وعدا یعدو اصل میں کیا تھا؟ یوعدو، چون وعدا یعدو، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باب آپ نے دیکھنا ہے تو پورے کے پورے اس کے صیغے آسان ہے، یہ جس طرح پیچھے باب ہم پڑھ چکے ہیں، وعدا یعدو وعدن فہو واعدن، پورے کے پورے صیغے اس کے یہی ہیں۔ اور اگلا جو باب ہے وہ محمود اللام اور اجوف ہے، انشاءاللہ یہ کل والے مباحثے میں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔